بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وبہ نستعین۔ لمعہ چہرم کی کتاب الوصایا یا وصایا، بلکہ وہاں پہ فتح ہی پڑھیں، وصایا وصیت کی جمع ہے۔ اس کی تعریف آپ کی خدمت میں بیان کر چکے اور اس کی جو ہے وہ ایجاب و قبول بھی بیان کر چکے۔ آج کے درس کا عنوان یہ ہے کہ وصیت مطلق کی جا سکتی ہے یا وصیت کو قید لگانا چاہیے۔ مطلق مثلا میرے بعد میرا مال فلاں کو دے دو، یا میرا فلاں مال فلاں کو دے دو، لیکن اس میں یہ قید نہیں ہے کہ 1 سال کے لیے، پوری زندگی کے لیے، یا کبھی وصیت کو مقید بھی کرتا ہے کہ بھائی 5 سال تک مولوی صاحب کو میرا گھر رہائش کے لیے دے دینا۔ تو ایک عنوان یہ ہے۔ دوسرا عنوان یہ ہے کیا وصیت زبان کے ساتھ کی جاتی ہے یا اشارت اور تحریری صورت میں، لکھنے کی صورت میں بھی ہو سکتی ہے۔ تو اشارہ اور لکھنے کے پھر 2 حالات ہو سکتے ہیں، مجبوری ہے بولنے سے یا کوئی مجبوری نہیں ہے۔ مجبوری کی صورت میں تو یقیناً اشارہ اور کتابت سے کام چل جائے گا، لیکن اگر کوئی مجبوری نہیں ہے پھر اشارہ اور کتابت سے کام نہیں چلے گا۔ تو اب یہ مختصر سی میں نے وضاحت 1 منٹ کی آپ کو بتا دی۔ اب ہم چلتے ہیں عبارت کی طرف۔ وَتَصِحُّ الْوَصِيَّةُ، اور صحیح ہے وصیت۔ فتویٰ آ گئی، بھائی وصیت صحیح ہے کون سی؟ جناب مطلقتاً، در حالی کہ وہ وصیت کیا ہو؟ مطلق ہو، غیر مقیدۃ بزمان، اس میں کسی بھی زمانے کی قید نہیں ہے، 1 سال 2 سال کی، اور وصف، یا اس میں کسی قسم کی کوئی وصف بھی بیان نہیں کی گئی کہ یہ میں گھر رہائش کے لیے دے رہا ہوں، یا یہ گھر میں تعلیم کے لیے دے رہا ہوں، یا اس قسم کی۔ مثل ما تقدم، کہتے ہیں جیسے کہ وصیت کی آپ نے ایجاب وغیرہ میں دیکھ لیا تھا، پڑھ لیا تھا۔ من قولہ، مثلا موسی کا قول تھا، اوصیتہ، میں نے وصیت کی، یا کہا افعلوا کذا بعد وفاتی، میرے مرنے کے بعد ایسے کرنا، او لفلان بعد وفاتی، یا فلاں شخص کو میرے وفات کے بعد یہ چیز دینا۔ اب اس میں نہ کوئی زمانے کی قید ہے نہ کسی وصف کی قید ہے۔ ہو وہ مقیدتاً، اور وصیت کو اگر قید بھی لگانا چاہے تو لگا سکتا ہے۔ مثلا افعلوا بعد وفاتی، میرے مرنے کے بعد کام کرنا، لیکن فی سنۃ کذا، مثلا فلاں سال میں۔ ابھی 2022 ہے، کوئی شخص سمجھ رہا ہے کہ میں 2023 میں نہیں رہوں گا، تو کہتا ہے 2023 میں میرے مرنے کے بعد ایسے کرنا۔ او فی سفر کذا، یا کہتا ہے کہ جب تم حج کے سفر میں ہو تو ایسے کرنا۔ فتخصصو، تو وصیت کو بھی قید لگ جائے گی، وصیت کو تخصیص لگ جائے گی، بما، اس قید کے ساتھ، خصص ہو، جو قید لگائی ہے موسی نے، من السنت، مثلا اسی سال میں اگر مر گیا تو وہ وصیت نافذ ہوگی، اگر وہ سال زندہ رہا تو وصیت ختم ہوگی۔ وہ سفر، اور اسی طریقے سے وصیت میں وہ سفر بھی بعنوان قید ہوگا۔ اگر حج کا سفر ہے، زیارت کا سفر ہے، وہ نحوہما، نحوہما کا مطلب کیا ہے؟ اگر مجھے اولاد ہوئی تو یہ کام کرنا، اس میں نہ سال کی قید ہے نہ کوئی سفر کی قید ہے۔ فلو مات فی غیرہا، اگر مر گیا موسی فی غیرہا، غیرہا کی ضمیر بیٹا جائے گی سنت کی طرف، اس سال کے علاوہ اس کے بعد والے سال میں، اور غیر ہی، غیر ہی کی ضمیر جائے گی سفر کی طرف، اگر اس سفر کے علاوہ کسی اور سفر میں مرا۔ اب میں نے تو اوپر آپ کو سفر بتایا کہ مسلح اگر سفر کرے، نہیں، کبھی موسی خود کہتا ہے کہ اگر میں حج کے سفر میں مر گیا تو ایسا کام کرنا، لیکن وہ اس حج کے سفر میں نہیں مرا، بطلت الوصیت، تو وصیت باطل ہو جائے گی۔ کیوں؟ لاختصاصھا، اس لیے کہ وصیت مخصوص تھی بمحل القید، قید والی جگہ پر، قید والی جگہ یعنی اسی سال کے ساتھ یا اسی سفر کے ساتھ۔ فلا وصیت بدون القید، تو نتیجے میں اس قید، اس شرط کے بغیر تو کوئی وصیت ہے ہی نہیں۔ یہاں تک تو یہ گفتگو تھی کہ وصیت مطلق بھی ہو سکتی ہے اور مقیدہ بھی ہو سکتی ہے۔ اب آگے چلتے ہیں اگلے حصے اور بحث کی طرف۔ وَتَکْفِ الْإِشَارَةُ، اور کافی ہے اشارہ کرنا، الدالۃ علی المراد قطعاً، جو دلالت کرتا ہے
علی المراد یعنی مقصد پر. کس کا مقصد؟ موسی کا. قطعاً یعنی پکا پکا دلالت کرتے فی ایجاب الوصیت. وہ اشارہ کیا کہتا ہے کہ یہ جناب وصیت کا ایجاب کرنا چاہتا ہے مع تعذر لفظ، البتہ جب اس کے لیے بولنا متعذر ہو. کیوں؟ لخرس گونگے ہونے کی وجہ سے، او اعتقال لسان یا اس کی زبان جو ہے کیا وہ بند ہو گئی ہے، بمرض مثلا فالج ہو گیا ہے، ونحوہ ہی یا فالج جیسا کوئی اور مسئلہ. بھائی کیا مسئلہ ہے؟ کوئی بندوق لے کے کھڑا ہے، بولو گے تو تمہیں گولی ماروں گا. یا بیچارہ کسی جو ہے کیا ہے ایسی جگہ پہ کام کرتا تھا جہاں پر کوئی میجک جیسی چیز اس کے ہونٹوں پہ لگ گئی، ابھی اپنے ہونٹ نہیں کھول سکتا. وَقَذَا قضا یعنی اشارے کی طرح، تک فل کتابتو کتابت بھی کافی ہے، کذالک جب بولنا اس کے لیے متعذر ہو. لیکن ایک شرط ہے، مع القرینت اس لکھنے کے ساتھ ہمارے پاس کوئی قرینہ، کوئی حالات ایسے ہوں، عدالت جو قرینہ دلالت کرے قطعاً پکے طور پر علی قصد الوصیت بالکتابت، اس نے اس لکھنے کے ذریعے وصیت کا قصد کیا ہے. لا مطلقہ اگر کوئی قرینہ نہیں ہوگا تو اگر اس کی وصیت لکھی ہوئی ہے تو بھی کام کی نہیں ہے. یا یوں کہیں مطلقہ سے مراد یہ ہے بھائی پتہ نہیں وہ اپنے ہاتھ کو جو ہے لکھائی پہ جو ہے عادی کر رہا تھا، اس لیے وہ لکھتا رہتا تھا، اس کا قصد نہیں ہوتا تھا. لأنہا اس لیے کہ یہ کتابت اعم یہ عام ہے، ہو سکتا ہے کہ اس کا مراد جو ہے کیا ہے وہ وصیت ہو سکتا ہے اس کی مراد جو ہے کہ اپنی لکھائی ٹھیک کرنا ہو. ولا تکفیان اشارہ اور کتابت دونوں کافی نہیں ہیں مع الاختیار جب وہ بولنے کا اختیار رکھتا ہے. وہ ان شوہد کاتبن اگرچہ دیکھا گیا کہ یہ شخص لکھ بھی رہا ہے پھر بھی وہ اس کا لکھنا کافی نہیں ہے کیونکہ بول سکتا تھا. او علم خطہ یا اس کے مرنے کے بعد جو ہے کیا ہے اس کی لکھائی کو پہچانا گیا کہ یہ تو ہمارے بابا کی لکھائی ہے. او علم الورثۃ ببعضھا یا خود وارث جو ہے کیا ہے جناب وہ علم رکھتے ہیں ببعض الکتابت، کہتے ہیں ہاں کچھ حصہ تو بابا نے لکھا تھا کچھ کا ان کو. خلافا لشیخ فی الاخیر شیخ مفید توسی صاحب کہتے کہ جب ورثہ کو علم ہو بابا کی کتابت کا تو وہ وصیت قابل قبول ہے لکھائی کی صورت میں بھی. او قال یا یوں کہتا ہے کون؟ یہ موسی. انہو بخطی ابھی زندہ تھا، اس کے تکیے کے نیچے ایک وصیت نامہ لکھا ہوا تھا، اس کا کوئی بیٹا لے بابا یہ لکھی ہوئی چیز ہے تو کہتا ہے انہو بخطی ہاں بیٹا یہ تو میں نے خود لکھا ہے. وانا عالم بہ اور مجھے علم ہے کہ اس میں کیا لکھا ہوا ہے. یا کہتا ہے او ہذہ وصیتی یا وہ بابا کہتا ہے کہ بھائی یہ میری وصیت ہے، فشہدوا علیہ تم مجھ پر گواہ ٹھہرو بہا کہ یہ میری وصیت ہے. ونحو ذالک اور اس قسم کے الفاظ تو یہ سب وصیت کا فائدہ نہیں دیں گے. بل لا بد بلکہ وصیت کے لیے ضروری ہے من التلفظ ہی بہی کہ یہ شخص اس وصیت کی جو ہے کیا ہے وہ گفتگو کرے، بغیر گفتگو کے جو ہے کیا ہے وہ لکھائی کسی کام کی نہیں ہے. او قراءت ہی علیہ یا وہ وصیت پڑھ کر اس کو سنائے، و اعتراف ہی بعد ذالک اور وہ سننے کے بعد کہ ہاں ہاں بھائی یہ میری ہے تو بھی ٹھیک ہے. لأن شہادت مشروطۃ بالعلم اس لیے کہ گواہی کے لیے شرط ہے کہ آپ کو یقین ہونا چاہیے، وہ منفی ہونا. اب کہتے ہیں جب اس کی صرف لکھائی ملے لیکن اس کی طرف سے ہم کوئی اقرار نہیں سنتے تو وہ تو پھر علم یہاں پر منفی ہوگا، نتیجے میں یہ وصیت نہیں ہوگی. خلافاً لابن الجنید ابن جنید کے یہ فتویٰ خلاف ہے. حیث اکتفا بالخط بہی کدھر مل جائے گی خط کی طرف، خط بے معنی لکھائی، وہ کہتے ہیں لکھائی بھی کافی ہے مع حفظ شاہد لہو جبکہ سنبھال کے رکھے گواہ اس لکھائی کو اندہو اپنے پاس، یعنی مرنے کے بعد وہ لے آتا ہے. والاقوا یہ شہید ثانی کا نظریہ ہے، کہتے ہیں کہ قول قوی یہی ہے الاکتفاء کہ جناب اکتفا کیا جائے گا کس پر؟ بقراءت شاہد لہو کہ شاہد اس کو پڑھ کر سنائے، مع نفس ہی خود شاہد پڑھ کر سنائے، مع اعتراف الموسی اور موسی صاحب بھی اعتراف کرتا ہے بمعرفت ما فیہ ہاں بھائی ہاں میں جانتا ہوں کہ اس میں کیا لکھا ہوا ہے. وانہ موسن بہ اور وہ موسی کہتا ہے کہ میں خود وصیت کرتا ہوں بہی اس لکھائی کی.
وَقَذَ الْقَوْلُ فِي الْمُقِرِّ، اور اسی طریقے سے گفتگو جو ہے کہ بارے میں بھی ہے جو شخص اقرار کرتا ہے، اگر وہ زبان کے ساتھ اقرار نہ کرے، اس کو ہم یہ کہیں کہ بھائی یہ ایسی چیز لکھی ہوئی ہے، اگر وہ کہتا ہے کہ ہاں ٹھیک ہے تو اس کا اقرار مانا جائے گا۔ والوصیۃ للجہت العامہ، اگر کوئی شخص وصیت کرتا ہے جہت عامہ کے لیے، یعنی ایک عام پہلو کے لیے، کسی خاص فرد کے لیے نہیں، جیسے فقراء ہیں، فقہا ہیں، بنی ہاشم ہیں، مساجد ہیں، مدارس ہیں، ٹھیک ہے، تو یہ جو ہے کیا ہے، ہم لا تحتاج الی القبول، یہ وصیت جو ہے وہ قطعاً محتاج نہیں ہے قبول کی طرف، کیوں؟ لتعذر ہی، بھئی یہاں قبول کرنا متعذر ہے، کون قبول کرے گا؟ مدرسہ تو قبول نہیں کر سکتا، مسجد بھی قبول نہیں کر سکتی، بنو ہاشم میں جو موجود ہیں وہ تو قبول کر سکتے ہیں، لیکن جو بعد میں آئیں گے تو وہ تو قبول نہیں کر سکتے ہیں۔ ان ارید من الجمیع، اگر آپ چاہتے ہیں کہ قبول سب کے سب کریں تو یہ محال ہے، اور اگر آپ چاہتے ہیں کہ جو ہیں وہ قبول کریں، بعد والے قبول نہیں کریں، وہ استلزام ہی الترجیح من غیر مرجح، اور اگر آپ چاہتے ہیں موجود قبول کریں تو اس کا لازمہ یہ ہے کہ موجود کو آپ ترجیح دے رہے ہیں من غیر مرجح، جبکہ ان میں کوئی بھی مرجح، کوئی ایسی چیز نہیں ہے جو ترجیح کا سبب بنے۔ ان ارید القبول من البعض، اگر ارادہ کیا گیا ہے کہ بعض لوگ قبول کریں۔ اچھا ایک سوال ہے کہ حاکم شرع قبول کرے؟ فرماتے ہیں ولا یفتقر الی قبول الحاکم، یہ وصیت کا قبول کرنا محتاج نہیں، حاکم قبول کرے، او منصوب بالحاکم، یا کوئی ایسا شخص قبول کرے جو حاکم صاحب کا نمائندہ ہے، وَإِنْ أَمْكَنَ، اگرچہ حاکم کا قبول کرنا ممکن ہے، اگرچہ حاکم کے نمائندے کا قبول کرنا ممکن، کل وقف ہے، جیسے میں کوئی چیز وقف کرتا ہوں اس میں بھی حاکم کا قبول کرنا شرط نہیں ہے۔ وَرُبَّمَا قِيلَ فِيهِ ذَلِكَ، اور ایک قول کہتا ہے وقف میں بذالک کہ حاکم کا قبول کرنا شرط ہے، ولیکن لا قائل بہی ہونا، لیکن کوئی بھی شخص قائل نہیں ہے قبول حاکم کا وصیت میں، کیوں؟ وَلَعَلَّ مَجَالُ الْوَصِيَّةِ أَوْسَعُ، شاید بھائی وصیت کا میدان جو ہے کہ وہ وسیع تر ہے، کس سے؟ جناب وقف سے، تو وقف میں ہم قبولیت حاکم کو شرط مانتے ہیں، وصیت میں ہم شرط نہیں مانتے ہیں۔ وَمِن ثم لو لم یشترط فیہا تنجیز، اسی وسعت کی وجہ سے اگر یہ شخص وصیت کو جو ہے کیا ہے وہ تنجیز نہیں کرتا، منجز نہیں کرتا، ولا فوریت القبول، اور اس میں جلدی جو ہے قبول بھی نہیں کرتا ہے، ولا صراحت الایجاب، اور وصیت میں ایجاب بھی صریح نہیں ہے تو بھی ہو جائے گا، ولا وقوع الایجاب بالعربیہ، اور ہم کہتے ہیں کہ جناب وصیت میں ایجاب کا عربی میں ہونا بھی ضروری نہیں ہے، مال قدرت، جبکہ آپ کو قدرت بھی ہے کس کی کہ آپ جو ہے کیا ہے عربی بول سکتے ہیں۔ وظاہر ان القبول کاشف عن سبق الملک، اب چلتے ہیں قبولیت والے بحث کی طرف، اس کا کچھ ٹکڑا اس درس میں پڑھیں گے، باقی آگے والے درس میں پڑھیں گے۔ کہتے ہیں یہ جو قبول ہے یہ کشف کرتا ہے کہ ملکیت پہلے سے ہی موسیٰ اللہ کی طرف ہو چکی ہے بالموت، جیسے موسی مرا تھا، لا ناقل لہو، یہ قبول نقل نہیں کرتا اس ملکیت کو من حین الموت یا من حین القبول، اذ لولاہ لازم، اگر ہم کاشف نہ مانے تو اس میں ایک اعتراض لازمت ہے، بقاء الملک بعد الموت، مرنے کے بعد وہ ملکیت باقی غیر مالک کے، کیوں؟ بھائی موسی تو مر گیا، مرا ہوا بندہ کسی چیز کا مالک نہیں بن سکتا، اور یہ وصیت والی چیز جو ہے وارثوں کی ملکیت میں بھی نہیں جائے گی، اور اگر آپ کہیں کہ موسیٰ اللہ کی بھی ملکیت میں نہیں ہے تو یہ مال بغیر مالک کے ہے اور یہ ٹھیک نہیں ہے۔ اذ المیت لا یملک، میت تو مالک نہیں ہوگا، کیوں؟ لخروج المالک بالموت، اس لیے کہ مالک نکل گیا موت کے ذریعے، کس سے؟ ان اہلیت ہی، مالک بننے سے، کل جمادات، جیسے پتھر کسی کا مالک نہیں بن سکتا ہے، وہ انتقال مال ہی انہو، اور یہ بھی یقین ہے کہ میت کا مال منتقل ہوگا میت کی طرف سے، ولل وارث، اور وارث بھی اس وصیت والے مال کا مالک نہیں بن سکتا، کیوں؟ لظاہر قولہ تعالی، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کے قول میں یہ ظاہر ہوتا ہے
من بعد وصیت یوصی بہا او دین، بھائی وارث اس وقت وارث بنیں گے، مالک بنیں گے جب وصیت پر عمل کیا جائے، جس وصیت کی اس نے وصیت کی تھی یا اس پر جو قرضہ تھا وہ ادا کیا جائے۔ اب نہ میت کی ملکیت ہے نہ میت کے وارثوں کی ملکیت ہے، فلو لم ينتقل الى المصالح، اگر یہ مال منتقل نہ ہو مصالح کی طرف، لزم خلوه عن المالک، پھر لازم آتا ہے کہ یہ مال جو ہے بغیر مالک کے رہے۔ کیوں؟ اذ لا یصلح، اس لیے کہ یہ وصیت والا مال صلاحیت نہیں رکھتا لغیر من ذکر، جن افراد کا ذکر ہو ان کے علاوہ کسی اور کا، یعنی یہ تین پارٹیوں کا ہی مال بن سکتا ہے، یا میت کا، ہم نے کہا شریعت میں میت مالک بننے کی صلاحیت نہیں رکھتا، وارث کا مال بنے گا تو قرآن نے کہا کہ وارث بھی جو ہے کیا ہے وصیت والی چیز کے مالک نہیں بن سکتے، تو ایک ہی بندہ رہتا ہے مصالح، یہ اس کی ملکیت ہو جائے گا۔ تو اس حوالے سے آج آپ نے یہ پڑھا کہ جناب وصیت اگر جہات عامہ کے لیے ہے تو اس میں کسی قبولیت کی شرط نہیں ہے۔ وصلی اللہ علی محمد و آل محمد۔